أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئی. ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس آیت کا تعلق امتحان سے ہے اور آج کا ہمارا موضوع امتحان یا آزمائش کے تعلق سے ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت اور شیطان کی دعوت یہ دو دعوتیں ہیں. کون کون سی دعوت ہے؟ ایک اللہ کی دعوت ہے اور دوسری شیطان کی دعوت ہے. اگر ہم اس کو ایک دوسرے انداز میں کہیں تو ایک حق کی دعوت ہے اور ایک باطل کی دعوت ہے. تیسرے انداز میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچائی کی دعوت ہے اور ایک جھوٹ کی دعوت ہے. اور اگر دوسرے انداز میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحیح دعوت ہے اور ایک غلط دعوت ہے. یہ دو دعوتیں ہیں اور یہ دو دعوتوں کو اگر ہم ان کی حقیقت دیکھیں تو حقیقت ان کا تعلق انسان کے امتحان سے ہے، اس کی آزمائش سے ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے آدمی کو آزمانے کے لیے، انسان کو آزمانے کے لیے پہلی بات تو اس کو چھوٹ دے دی. چھوٹ کیسے دے دی؟ ایسے دے دی کہ پیدا ہونا انسان کے بس کی بات نہیں تھی. پیدا ہونا کسی کے بس کی بات ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اگر پیدا ہونا انسان کی اپنی مرضی پہ انسان پیدا ہوتا تو کوئی بھی غریب گھر میں، کوئی بھی غریب کے یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا. سب امیر کے یہاں پیدا ہوتے، ڈھونڈتے راشٹرپتی پردھان منتری وہ سب وہیں پیدا ہوتے، بھیڑ ادھر لگ جاتی، ادھر بیچارے غریب بنا اولاد رہ جاتے ہیں. رہ جاتے. تو پیدا ہونا انسان کے بس کی بات نہیں. اسی طرح سے مرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں. مرنا اپنی مرضی سے کوئی مر سکتا ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ زہر کھا لیتے ہیں، بھئی مرنا ہے اور زہر کھا لیا اس نے،
مرنے کے لیے زہر کھایا کہ موت آ جائے گی، اور وہ زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اس سے مر ہی جاتا ہے، وہ ہوتا ہی اسی لیے ہے۔ اور لیکن جب اللہ کو اس کو مارنا نہیں ہے تو ایک آدمی آتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس کا زہر جو ہے نکال دیتا ہے، اس کو دوا دے دیتا ہے، اور آ کے پھر وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو پیدا ہونا ہمارے بس کی بات نہیں، مرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو پتا چلا کہ پیدا ہونے سے مرنے کے جو بیچ کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم کو اختیار دیا ہے، اس سے پہلے اختیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تھے، لیکن جب دنیا میں آ گئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اختیار دے دیا۔ اب چاہے تو آپ اچھا کام کریں، چاہے تو برا کام کریں، چاہے نیکی کمائیں، چاہے برائیاں کمائیں، اختیار مل گیا۔ لیکن اس برائی اور نیکی کے بیچ میں جو پیچھے ایک چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، تم کو چیک کیا جا رہا ہے کہ تم کتنے پوائنٹ لے کے آتے ہو۔ وہ رجسٹر جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کی اچھائی برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے دو کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پورا رجسٹر میں ایک ایک پل اس کا لکھتے رہتے ہیں۔ اب وہ ایک ایک پل اس کا لکھا جا رہا ہے، ہر پل کی خبر اس کی لکھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن اس کا اسی پیپر کا جو لکھا جا رہا ہے اس کا امتحان ہوگا، اس کو چیک کیا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو ہمارے پاس۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے، اللہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے کہ موت بھی پیدا کی ہے اور زندگی بھی پیدا کی ہے۔ موت اور زندگی کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آپ کو چیک کرے، آپ کا امتحان لے کہ تم کون ہمارے پاس اچھے عمل لے کر آئے۔ عمل کیسے تم نے عمل کی ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا۔ اگر ہمیشہ آدمی زندہ رہتا تو اس کو کب چیک کیا جاتا ہے کہ کتنی کوئی پیریڈ ہوتا ہے اس کا نا، اس پیریڈ میں تو چیک کیا جاتا ہے۔ بھائی تم کو 1 سال دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ بھئی 1 سال تک پڑھتے رہو، 1 سال کے بعد اب یہ امتحان آ رہے، اب یہ امتحان ہو رہے ہیں، اگلے شروع ہو رہے ہیں، اگلے ہفتے سے امتحان شروع ہو رہے ہیں، اب امتحان ہوگا اس نے 1 سال میں کیا کیا۔ اگر اس کلاس کو کلوز نہ کیا جائے، اس کو بند نہیں کیا جائے تو اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ تو اب جو وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھاتا اب وہ 6ٹھی کلاس بند ہو گئی، اب اس کی کتابیں بند ہو گئی، 6ٹھی کلاس کی اب بند ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب امتحان اس کا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دن یہ زندگی کی ڈور بند ہو جاتی ہے۔ کیوں بند ہو جاتی ہے؟ کہ اب جو ہے امتحان لیا جائے گا اس کا۔ تو سب سے بڑا امتحان تمہاری زندگی ہے۔ تمہاری زندگی میں ایک امتحان ہونا ہے جس کی تم تیاری کر رہے ہو اس وقت۔ اس امتحان کی، جو امتحان آپ کا ہوگا، اس امتحان کی تمہاری تیاری چل رہی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے غفلت میں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تم کو پیدا کی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانما الیکم لا ترجعون۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فالتو پیدا کیا ہے، کسی بنا مقصد کے پیدا کیا ہے، وانما الینا لا ترجعون، اور تم کو پلٹنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیوں؟ جب تم پلٹو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا امتحان ہوگا۔ تو اس لیے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، انسان پیدا ہوئے، شیطان بھی آ گیا۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آزمائش کس کی ہو رہی؟ امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ انسانوں کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آزما رہا ہے کہ اب دیکھ لوں، ان کو اختیار دے دیا ہے، دیکھ لوں کون جائے گا اللہ کی دعوت کی طرف اور کون جائے گا شیطان کی دعوت کی طرف۔ دونوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ اچھا، کتنے خطرناک! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ذکر کرتے ہیں دجال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ اے لوگوں ایک دجال کا فتنہ آئے گا اور اتنا شدید فتنہ ہوگا دجال کا کہ مومن جو ہوں گے وہ مومن اپنی عورتوں کو گھروں میں اپنے باندھ کر جایا کریں گے، تھاموں سے باندھ کر جایا کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر چلی جائیں اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہوگا وہ فتنہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ وہ مردے کو کہے گا، حکم دے گا کہ فلانے کے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آج ذرا سا امتحان ہوتا ہے، کوئی آدمی نے ذرا سی چار باتیں کہنا شروع کیا، ارے یہ تو اللہ کا ولی ہے، ارے وہ تو اس نے کرامت دکھا دی، پوری پبلک اس کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ کبھی یہ دماغ میں اس کے نہیں آتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امتحان تو نہیں لے رہا ہے؟ ارے امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کر دیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دے، کہتے کہ فلانے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا بھی ہو جائے، اس کے باوجود بھی تم اس کی بات پر یقین مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مردے کو زلانا کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ ایک قاعدہ دے دیا کہ مردہ زندہ ہو کر نہیں آ سکتا ہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا تب یہ اٹھائے گا، کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اب کوئی کہے کہ میں رب ہوں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، دیکھو اٹھا کھڑا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ زمین پہ نہیں آئے گا مردوں کو اٹھانے کے لیے پبلک کے سامنے، یہ تو قیامت کے بعد ہوگا ہے۔ تو ہم کو بتا دیا۔ اب کوئی کتنی شعبدے بازی دکھائے، کتنی وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، جو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم کو اس بات پر عمل کرنا ہے، اس بات سے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فتنہ ہوگا دجال کا، لوگوں کی آزمائش ہوگی، لوگوں کو آزمایا جائے گا کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو کافر اور مومنوں کی آزمائش کے لیے وہ دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے گا کہ وہ کہے گا اچھا تو مجھے رب نہیں مان رہا ہے، مجھے خدا نہیں مان رہا، تو نہیں مان رہا ہے تو دیکھ تیرے باپ کا نام کیا ہے، وہ کہے گا کہ یہ ہے، کہے گا کہ فلانے کے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ باتیں بتانے لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کا باپ نہیں ہوگا حقیقت میں، بلکہ وہ کون ہوگا؟ اس کا ہی شیطان ہوگا، اس کا اپنا چیلا ہوگا جو کہ اس میں سے نکلے گا اس کی شکل میں، سمجھ رہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب ہم مسلمان ہو گئے، تو اب یہ گمان کر لیا ہے کہ مسلمان ہونے پہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اس کو آزمائیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم اس کو آزمائیں گے، ایسے آزمائیں گے جیسے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ کیسے آزمایا تھا؟ ایک طرف ابو جہل کی دعوت ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ ابو جہل کی طرف بھی لوگ بھاگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور کیسے آزمایا مشرکین مکہ کو، مکہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور مکی میں کس طرح سے آزمایا کہ ایک آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں سامنے اور مسلمان ایک آدمی سے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تم رسول مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ آدمی سنتا ہے کہ اچھا بتائیں کیا بات ہے، آپ سب بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک رب ہے تمہارا، تم جس طرح سے پیدا ہوتے ہو اسی طرح سے ایک دن مر جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا تموتن کما تنامون، اللہ کی قسم ہے جس طرح سے تم سوتے ہو اسی طرح سے ایک دن مر جاؤ گے۔ ولا تبعثن کما تستيقظون، اور جس طرح سے سو کر اٹھتے ہو اسی طرح سے تم کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ ولا تحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا انها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، پھر تمہارے نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی دیا جائے گا، پھر ہمیشہ کی یا تو جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی، یہ ہے تمہارے لیے ہیں۔ اچھا اس کے دماغ میں بات آئی، بات اس کے دماغ میں گھسی، اس نے کہا کہ یار بات تو اچھی ہے، بالکل صحیح بات بتا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے ابو لہب آ گیا، اس نے کہا ہو تم اس کو جانتے ہو، یہ ابھی جو تم سے بات کر رہا؟ کہا کہ ہاں یہ فلانا آدمی، ارے میں اس کا، مجھے دیکھو میں اس کا چچا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں اس کا چچا ہوں، یہ محمد ہے اور میں
इसका चचा हूँ। चचा, भतीजे के बारे में चचा से अच्छी बात कोई नहीं जानता। तो क्या अच्छा, हाँ बता क्या बात है? बात ये है कि ये मेरा भतीजा है, ये पागल हो गया है। ये क्या हो गया है? पागल हो गया है, ये रास्ते से भटक गया है, ये अपने बाप दादाओं को गालियां देता है, हमारे दीन पर ऐब लगाता है, हमारे बाप दादाओं को गालियां देता है, हमारे दीन पर ऐब लगाता है, बुरा भला कहता है। कितना सख्त इम्तिहान। अब बताओ, अगर उस आदमी की जगह पर आप हो या मैं हूं उसकी जगह पे, तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई, हर आदमी यही तो सोचेगा कि भाई यार ये जो बात कहा है, ये तो इसका चचा है और ये घर में इसके रहता है, एक साथ रहते हैं, क्या इससे अच्छा हम थोड़ी जान सकते हैं? वाकई ये इसकी बात, इम्तिहान कैसे दिया। अब देखें, अब क्या दूसरी तीसरी चीज क्या शुरू होती है? अब यहाँ तहकीक शुरू होती है। अब उसको देखना है कि हक क्या है, बातिल क्या है, इसको तलाश करना है। जब तक ये तलाश नहीं करेगा तब तक नहीं मिलेगा। ऐसा है, दर्स बाद में करेंगे। अभी जो है खुतबा शुरू होगा इंशाल्लाह खुतबे के बाद, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।